یہ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ قسط نمبر 1۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھیں۔ لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مگر ایک لڑکی بس اسٹاپ کی بینچ پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا نام ایمان تھا۔ اس کی ایک بات پورے علاقے میں مشہور تھی، کسی نے اسے کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، نہ بچپن میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، اور نہ ہی اب جب وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، شاید وہ بہت مغرور ہے، نہیں اس کی زندگی میں ضرور کوئی بہت بڑا دکھ ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان صحافی رہتا تھا۔ اسے انسانی کہانیاں تلاش کرنے کا شوق تھا۔ جب اس نے ایمان کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خاموشی کے پیچھے چھپی حقیقت جان کر رہے گا۔ اگلے دن وہ لائبریری پہنچا۔ ایمان کتابیں ترتیب دے رہی تھی۔ احمد نے مسکرا کر سلام کیا۔ السلام علیکم۔ ایمان نے صرف ہلکا سا سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی ہے، جیسے وہ برسوں سے کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس خاموش چہرے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ احمد نے اگلے چند دن مسلسل لائبریری جانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کتاب لینے کے بہانے آتا، کبھی واپس کرنے کے۔ ہر بار ایمان وہی خاموش انداز میں اپنا کام کرتی، مختصر جواب دیتی اور پھر کتابوں میں مصروف ہو جاتی۔ ایک دن لائبریری بند ہونے کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی۔ احمد نے دیکھا کہ ایمان چھتری کے بغیر باہر نکلی۔ وہ فوراً اپنی چھتری لے کر اس کے پاس پہنچا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو بس اسٹاپ تک چھوڑ دوں۔ ایمان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، شکریہ۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر احمد نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کبھی نہیں ہنستی، کیا یہ سچ ہے؟ ایمان نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے صرف ایک جملہ کہا، کبھی کبھی انسان اتنا کچھ کھو دیتا ہے کہ ہنسنا بھول جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بس میں سوار ہو گئی۔ وہ ایک جملہ احمد کے ذہن میں گونجتا رہا۔ اگلے دن اس نے شہر کے پرانے ریکارڈ کھنگالنے شروع کیے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک 10 سال پرانی خبر ملی۔ ایک خوفناک سڑک حادثہ۔ اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بچنے والی صرف ایک 10 سالہ بچی تھی۔ اس بچی کا نام تھا ایمان۔ احمد حیرت سے اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا یہی وہ حادثہ تھا جس نے اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی؟ اور کیا اس کہانی میں ابھی بھی کوئی ایسا راز باقی تھا جو دنیا سے چھپا ہوا تھا؟ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ احمد پوری رات اس پرانے حادثے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ دوبارہ لائبریری پہنچا، مگر اس بار اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ شام کو لائبریری بند ہونے کے بعد ایمان خود اس کے پاس آئی اور بولی، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں نا؟ ہے نا؟ احمد نے آہستہ سے کہا، صرف اتنا کہ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ ایمان کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ 10 سال پہلے ہم سب ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ گاڑی میں امی، ابو، میرا چھوٹا بھائی اور میں تھے۔ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے ہماری گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اس کی آواز بھررانے لگی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی اور مجھے بتایا گیا کہ میرے گھر والے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ احمد کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ایمان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس دن کے بعد مجھے لگا کہ اگر میں ہنسوں گی تو جیسے میں انہیں بھول جاؤں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کبھی نہیں ہنسوں گی۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا،
کسی اپنے کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے غم ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی ان کی خوشیوں کو زندہ رکھنا بھی محبت ہوتی ہے۔ ایمان نے پہلی بار احمد کی بات غور سے سنی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی خاموشی تھی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک شخص بولا، اگر تم اپنے خاندان کے حادثے کی اصل حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کل شام پرانے پل پر آ جانا، کیونکہ وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ کال فوراً منقطع ہو گئی۔ ایمان اور احمد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا 10 سال پرانا راز ابھی ختم ہوا تھا یا اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی؟ احمد نے ایمان پر سوالوں کی بارش کرنے کے بجائے اسے وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ روز لائبریری آتا، کتابیں لیتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا، جیسے اس کی موجودگی خود ایک نرم سا پیغام ہو۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا لائبریری میں داخل ہوا۔ وہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایمان فوراً اس کے پاس گئی، اسے پانی پلایا، تسلی دی اور پیار سے کہانیاں سنانے لگی۔ چند ہی منٹ بعد بچہ ہنسنے لگا اور اس کی آنکھوں میں چھپا چھایا ڈر کہیں کھو گیا۔ احمد دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایمان خود تو نہیں ہنستی، مگر دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے دل سے کوشش کرتی ہے، جیسے اس کے اندر کوئی خاموش روشنی ہو جو دوسروں کے اندھیروں کو کم کر دیتی ہو۔ اسی دن دونوں کے درمیان پہلی بار کھل کر بات ہوئی۔ احمد نے کہا، آپ دوسروں کو خوش کر سکتی ہیں تو خود کو کیوں نہیں؟ ایمان خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ زخم وقت سے نہیں، صرف قبول کرنے سے بھرنا شروع ہوتے ہیں۔ چند دن بعد ایمان نے احمد کو ایک پرانی ڈائری دکھائی۔ وہ اس کی والدہ کی ڈائری تھی، جس کے اوراق وقت کی گرد میں بھی اپنی سچائی سنبھالے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا تھا، اگر کبھی زندگی تم سے سب کچھ چھین لے تب بھی لوگوں سے محبت کرنا مت چھوڑنا۔ یہ جملہ پڑھ کر احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس ایک سطر میں جیسے ایک پوری زندگی چھپی ہوئی تھی۔ ایمان نے بتایا کہ حادثے کے بعد اس نے کسی کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ جس سے بھی وہ محبت کرے گی وہ اسے کھو دے گی۔ اس خوف نے اسے اندر سے قید کر دیا تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، ہر نیا رشتہ پچھلے دکھ کی سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہی رشتہ پرانے زخموں پر مرہم بھی بن جاتا ہے۔